www.shahideislam.com۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com۔ لعن الذین کافروا من بنی اسرائیل، حال اسلاف یہود، یہود کے جو اسلاف تھے، بھائی اسلاف کو جانتے ہو؟ پیچھے آنے والے، سر بیٹھے لوڈیں، اسلاف پیچھے آنے والوں کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے ان کے بزرگ گزرے وہ اسلاف وہی ہوتے ہیں۔ حال اسلاف یہود، فرمایا یہود کے اسلاف کا حال یہ تھا کہ وہ دو نبیوں نے ان پہ لعنت ڈالی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا فلانا آدمی جی پیریں دا پچا ہے، یعنی پیر اس کو بد دعا کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہود و نصارہ پیریں دے پچے نہیں، نبییں دے پچے۔ ان کو کہنے بد دعا کی؟ یہ پیر بد دعا کرتے ہیں آج کل، ان پہ نبیوں نے بد دعا کی اور نبیوں نے لعنت ڈالی ان پہ کہ لعنتی ہوتا ہوں۔ اور لعنت کا اثر کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام کے دور میں بندر بن گئے۔ اور یہود کے باپ دادا کیا بنے؟ بھولوں دی اولاد۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں خنزیر بن گئے، تو سور کے بیٹے بنے یا نہیں؟ سور دے پتر، یہ کو آدھے لعنت کیے گئے کافر بنی اسرائیل میں سے۔ اوپر زبان کس کے؟ داؤد کے۔ داؤد کی زبان پہ لعنت ڈالی گئی، داؤد علیہ السلام نے ان پہ لعنت ڈالی تو کیا بنے؟ بندر لکھ لو، بندر۔ لعنت کیے گئے کافر بنی اسرائیل سے، اوپر زبان داؤد کے۔ داؤد علیہ السلام نے لعنت ڈالی تو بندر بنے، اور عیسیٰ بن مریم نے لعنت ڈالی تو کیا بنے؟ خنزیر۔ لکھ لو ذالک بما سبب لعنت، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے بے فرمانی کی اور تھے حد سے بڑھتے۔ یا تدون کے نیچے لکھو کفر شدید، حد سے بڑھتے یعنی کفر شدید تھا ان کے اندر۔ کیا آیا؟ سخت کو، حد سے بڑھنا۔ کانوا لا یتناہون، اس کے نیچے لکھو کفر مدید۔ پہلے کفر شدید تھا، اب کیا ہے؟ لمبا، یعنی بے فرمانی جو کرتے تھے اس سے رکتے بھی نہیں تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ کفر مدید ہے جی۔ پہلے کفر شدید تھا، تھے نہ رکتے تھے برے کام سے کہ کرتے اس کو، لبئس ما کانوا یفعلون، برے کام وہ کرتے رہے ساری زندگی میں۔ یہ جی کس کا حال تھا جی؟ حال اسلاف یہود۔ ترا کثیرا منہم، اب حال اخلاف یہود۔ لکھ لو حال، اخلاف کس کو کہتے ہیں جی؟ پیچھے آنے والے جانشین۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ لاہوری مرزائی لکھتا ہے، مرزائی لاہوری بھی ہیں، قادیانی بھی ہے، کہ ہمارے جو بڑے حضرت صاحب تھے نا مرزا غلام احمد قادیانی، وہ تو کبھی کبھی زنا کر لیتے تھے، یعنی جیسے حلوے کے بعد چٹنی کھائی جاتی ہے تھوڑی سی، تو ہاضمے کے لیے وہ زنا کر لیتے تھے کبھی کبھی۔ لیکن بشیر الدین محمود پہ تعجب ہے کہ ہر وقت ہی زنا کرتا رہتا ہے۔ بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ بشیر الدین صاحب ہر وقت زنا کرتے رہتے ہیں، تو یہاں بھی وہی بات ہے۔ اسلاف کے بعد کس کا بیان ہے جی؟ اخلاف کا۔ حال اخلاف یہود۔ دیکھتا ہے تو بہت سے لوگوں کو ان میں سے کہ دوستی جوڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ دوستی جوڑتے ہیں۔ یہ یہودی جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، لیکن یاری کس کے ساتھ رکھتے ہیں؟ کافروں کے ساتھ دوستی جوڑتے ہیں، کافروں کے ساتھ۔ البتہ برا ہے وہ چیز کہ مقدم کیا واسطے ان کے نفسوں نے۔ ان ساخط اللہ علیہم، یہ مخصوص بالضم لکھو،
یہ بیسا کا مخصوص بھی ضم ہے، جو کچھ ان کے نفسوں نے مقدم کیا وہ چیز بری ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے یا نہیں؟ یہ کہ ناراض ہوا اللہ ان کے اوپر، وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، کہ ناراضگی کا اثر، ثمرہ ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کا ثمرہ یہ ہے کہ عذاب کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اب آگے فرمایا اہل کتاب کو اگر حقیقتاً اپنی کتاب کے ساتھ بھی ایمان پورا ہوتا اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایمان پورا ہوتا تو کافروں کے ساتھ یاری لگاتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کافر ان کے نبی کو مانتے ہیں، مکے کے مشرک موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، تو یہ یاری ان کے ساتھ لگاتے ہیں جو ان کے نبی کو بھی نہیں مانتے، ان کی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ اب اس پہ میں کہتا ہوں عیسائیوں کو تو وہ حیا و شرم کرو، خبیث ہو، یہودی تمہارے نبی پہ بھی تہمت لگاتے ہیں اور نبی کی اماں پہ بھی تہمت لگاتے ہیں۔ بی بی مریم کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بدکارہ کہتے ہیں شیطان یا نہیں؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا انہوں نے؟ اس کے باوجود بھی اتنے بے غیرت ہیں عیسائی کے کس کے ساتھ یاری لگاتے ہیں؟ یہود کے ساتھ، اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم مسلمان تو الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، بی بی مریم کو صدیقہ مانتے ہیں۔ دیکھو جی، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کے، اور ساتھ کس کے؟ نبی سے مراد موسیٰ علیہ السلام، اور ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف ان کے، اس سے مراد کیا ہے؟ تورات۔ تو نہ بناتے ان کافروں کو دوست، کیونکہ کافر ان چیزوں کو مانتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان میں سے بے فرمان ہیں۔ لَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، یہ لکھو جی، بیان شدت تعصب یہود و مشرکین، www.shahideislam.com، بیان شدت تعصب یہود و مشرکین۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خاص خطاب کیا کہ اے میرے محبوب، تیرے وقت میں جو یہود اور مشرکین ہیں ان میں تعصب کیا ہے؟ سخت ہے، ہر وقت تیرے خلاف سازش کرتے ہیں، اور تیرے وقت کے اندر جو نصارہ ہیں وہ یہود و مشرکین کے بنسبت کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ دیکھو حضرت نجاشی مسلمان ہو گیا نہیں، بادشاہ تھے وہاں حبشہ کے، سمجھے جی، اور پھر وہاں سے کافی عیسائی مسلمان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر آئے۔ آپ نے جو خط بھیجا ہرقل کی طرف، ہرقل روم کی طرف، اس نے خط کا احترام کیا ہے نہیں؟ قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے عوارض تھے، اس کی وجہ سے مسلمان نہ ہوا۔ تو یہ یہود و نصارہ ان کا حال بیان کیا گیا جو میرے حضرت کے وقت میں تھے، اور خطاب خاص ہے۔ آج کل کے الو کے پٹھے جن کو تفسیر کا کوئی پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں آج کل کے نصارہ بھی ہمارے یار ہیں۔ آج کل کے نصارہ کوئی ہمارے یار نہیں، اس وقت کی بات ہے۔ ایک میں نے کیا لکھا ہے؟ بیان شدت تعصب یہود و، اور خطاب خاص ہے حضور کو، لَتَجِدَنَّ، البتہ ضرور پائے گا تو زیادہ سخت لوگوں کا بیت بار دشمنی کے واسطے مومنین کے، کس کو؟ یہود کو، اور کس کو؟ مشرکین کو۔ والا تاجدن اقربہم، منصفین نصارہ کے اوصاف، عام نصارہ نہیں، منصفین نصارہ جو مومن بھی ہو گئے تھے، منصفین نصارہ کے اوصاف، البتہ ضرور پائے گا تو زیادہ قریب ان کا بیت بار دوستی کے واسطے مومنین کے، کن کو؟ الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جو کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بان منہم اسباب مودت، منصفین نصارہ جو تمہارے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس کے اسباب پہ غور کرو، اسباب مودت،
یہ اس لیے کہ ان میں سے کسی سین ہے علماء، لکھ لو جی، لیکن یہ سمجھیں آپ کہ کسی سین عربی لغت نہیں، رومی لغت ہے، کیونکہ نصارہ روم کے اندر رہتے تھے نا، تو وہاں کے مولویوں کو کیا کہتے تھے؟ کسی سین۔ یہ اس لیے کہ ان میں سے علماء بھی ہیں اور رہبان بھی ہیں۔ رہبان کا معنی عبادت گزار، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک وہ نہیں تکبر کرتے۔ تو محبت کے اسباب کتنی بیان کیے گئے جی؟ 3۔ علماء بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اور تکبر بھی نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیں کہ آج کل کے انگریز خبیثوں کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جاتی ہیں تو بالکل لا مذہب ہیں، ان کا مذہب ہے ہی نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے، انجیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی مذہب پہ قائم نہیں۔ تو جب یہ اوصاف ان میں نہیں ہیں، اسباب مودت، نہ عالم ہیں ان میں، نہ عبادت گزار ہیں، بلکہ متکبر ہیں، عدم تکبر بھی نہیں ہے، تو جب اسباب مودت نہیں تو ان کے ساتھ محبت لی جا سکتی ہے؟ بلکہ آگے دیکھو نا، وَإِذَا سَمِعُوا، ان نصارہ کے اوصاف میں سے یہ کہ مومن بھی ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، سمجھے جی؟ اوصاف لکھو، مومنین نصارہ کے اوصاف، اور اوپر حاشے پہ لکھ لیجئے کہ حبشہ سے 79 مسلم آئے تھے، جو پہلے عیسائی تھے، اور 9 مسلم آئے 70 حبشہ سے۔ وہ حضرت کی بارگاہ میں آئے، قرآن سنتے تھے، پڑھتے تھے، روتے تھے۔ مومنین نصارہ کے اوصاف، اور جب سنتے ہیں اس کتاب کو جو اتاری کی طرف رسول کے، آپ یہ سنتے ہیں یہ روتے ہیں نصارہ، ان کے اوصاف تو ہو رہے ہیں۔ ترا اعینہم، دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں کو کہ بہاتی ہیں آنسوں کو، باوجہ اس کے کہ پہچان انہیں حق کے۔ کہ ترا اعینہم کے نیچے لکھو تاثر قلبی، ان کے دل میں قرآن اثر کرتا ہے اور وہ روتے ہیں۔ یقولون، یہ تاثر کون سا ہے؟ قولی، بات کا، کہتے ہیں ہمارے پروردگار آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ ہم کو ساتھ ان کے جو گواہی دینے والے ہیں محمد کریم کی نبوت کی۔ شاہدین سے مراد کیا ہے؟ حضور کی نبوت کی گواہی دینے والے، لکھ ہم کو ساتھ ان کے جو گواہی دینے والے ہیں حضور کی نبوت کی۔ وما لنا، رفع مانے، مانے بھی نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ ہو کہ حضور کی رسالت کو نہ مانے، ایسے بھی نہیں ہے، رفع مانے۔ اور کیا ہے واسطے ہمارے کہ نہ ایمان لائیں ہم ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس چیز کے کہ آیا ہمارے پاس کیا حق، و نتماؤ و حالیہ، حالانکہ ہم تمہ رکھتے ہیں کہ یہ کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک لوگوں کے۔ فاصاب ہم بشارت لکھ لو۔ اب یہ منصفین نصارہ کو بشارت ہے، پس بدلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بس سبب اس کے کہ کہا انہوں نے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ والذین کافروا، مومنین کی بشارت کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ کفار کے لیے تخویف ہوتی ہے نا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کے ساتھ، کافروا بالجنان کذبوا، کیا بھی کذبوا کے ساتھ، زبان کے ساتھ، یہی لوگ ہیں صاحب جہیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، میں نے عرض کیا تھا کہ سورت کے کتنے حصے ہیں جی؟ پہلے حصے میں پہلے کیا ہے؟ شرک فعلی، اس کے بعد کیا ہے؟ شرک اعتقادی۔ اب دوسرے حصے کے اندر کیا؟ پہلے کیا؟ اعتقادی، اس کے بعد کیا؟ فعلی۔ اعتقادی آ گیا، اب فعلی ہے۔ اعادہ مضمون اول یعنی نفی شرک فعلی۔ دوسرے حصے میں ترتیب بدل دی گئی تھی نا، نفی شرک اعتقادی کے بعد نفی شرک کیا ہے؟
فعلی میں کیا تھا جی؟ کافر لوگ جو تحریر و تعلیم اپنی مرضی سے کرتے تھے، صاحبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام، یہ اونٹ تھے یا نہیں؟ ان کو حرام کر دیا، حالانکہ کیا تھے جی؟ حلال۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، میتا، لحم خنزیر، وما الا، اس کو کیا کر دیتے؟ تو اس لیے فرمایا یہ شرک فعلی ہے تمہارا، اس سے بچ جاؤ، خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، حلال کیا سمجھو؟ حلال سمجھو۔ تحریمات غیر اللہ کی تردید، یا ایھا الذین آمنوا، تحریمات غیر اللہ کی، اے ایمان والو نہ حرام کرو پاک وہ چیزیں کہ حلال کی اللہ نے واسطے تمہارے۔ وہ کون سی چیزیں تھی جی؟ وہ صاحبہ، بحیرہ، وسیلہ، ہم وغیرہ، اور نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتے حد سے بڑھو، اور کھاؤ اس چیز سے کہ رزق دیا تم کو اللہ نے، درحال ہے کہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جس کے ساتھ تم ایمان لانے والے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ، یمین کے اقسام و احکام، یمین کے احکام و اقسام، بھائی یمین کا معنی ادھر کیا کرو گے؟ دایاں ہاتھ، کیا کرو گے؟ ہاں، یمین کے اقسام و احکام پہلے پڑھ چکے تھے تم کہ یمین لغو جو ہے اس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ یمین لغو کیا ہے؟ مثال طور مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا عبد المجید سیل لدھیانوی کل بیٹھے ہوئے تھے، کہاں؟ دفتر ختم نبوت کے اندر، آدمی بھی شریف ہے لیکن مارا جھوٹ اس نے، اور میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ آئے تھے، تو یہ قسم کیا ہے؟ لغو ہے۔ اس کے اندر نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ ہے، نہ کفارہ ہے نہ، کیونکہ میں نے اپنی دانش میں تو صحیح قسم اٹھائی تھی نا، غلطی تو اس کی تھی، تو پہلے فرمایا تھا کہ اس کے اندر گناہ نہیں، اب کیا فرماتے ہیں؟ کفارہ نہیں۔ یمین اور ہوتی ہے منعقدہ، یمین منعقدہ اس کو کہتے ہیں جیسے میں قسم اٹھاؤں کہ کل میں نے دارالعلوم جانا ہے، قسم اٹھاؤں، اور لیکن پھر نہ جاؤں تو کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ جائیں تو ٹھیک ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ یمین کیا ہے؟ تو یمین منعقدہ میں کفارہ ہے، یمین لغو میں کفارہ نہیں۔ پہلے کیا فرمایا تھا کہ یمین لغو میں گناہ بھی نہیں ہے۔ دیکھو جی، نہیں گرفت کرے گا تم پہ اللہ تعالیٰ ساتھ لغو کے تمہاری قسموں کے اندر، لیکن گرفت کرے گا تم کو ساتھ اس کے کہ مضبوط کیا تم نے کس کو؟ قسموں کو۔ اگر کفارہ نہیں دو گے تو گناہ گار ہوگے۔ یہ کون سی قسم ہے جی؟ اب کفارہ سنو، پس کفارہ اس کا ہے کھانا دینا 10 مسکین کا، درمیان اس سے کہ کھلاتے ہو تم اپنے اہل کو، 10 مسکینوں کو صبح اور شام کھانا کھلا دو، سمجھے؟ لیکن ہوں بالغ، 10 مسکین مستحق ہوں کس کے؟ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، صبح و شام کھانا کھلاؤ۔ گوشت اور حلوے کھاتے ہو تو وہ، اور اگر غریب ہو دیہاتی آدمی دال لسی تو پھر دال لسی ہو جائے گی۔ ہاں، وہ وظیفہ یاد ہے، خدایا تو ہی دال را دور کن، خروسان بریان موجود کن۔ وہ وظیفہ پڑھتے ہو یا نہیں کہ اللہ اس دال کو دور کرو اور برگے دے دو، یا نہیں پڑھتے وظیفہ؟ پڑھا کرو۔ کفارہ اس کا ہے کھانا دینا 10 مساکین کا، درمیان اس کو کھلاتے ہو تم اہل کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کھانا نہ دو تو فی مسکین صدقۃ الفطر کے برابر گندم دیتے جاؤ، یہ 2 کلو تقریباً ایک مسکین کو دیتے جاؤ، پورا ہو جائے گا۔ اور کسوتہم، یا ان کو کیا دو؟ کپڑا دو جس کے ساتھ ان کا ستر ڈھانپا جائے، مثال طور بڑی چادر دے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، یا سلوار دے دو، ساتھ ڈھانپا جاتا ہے نا، یا بڑا کرتا دے دو، اتنی کافی ہے۔ اور تحریر و رقبہ، یہ چیز آج کل نہیں ہے، گردن کا آزاد کرنا غلام۔ فمن لم یجد، اگر یہ طاقت نہ ہو تو کتنی روزے رکھو جی؟ 3 دن، لیکن متواتر، کیا؟ کیونکہ یہ خود قرات ہے، 3 ایام متتابعات، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ اذا حلفتم، جب قسم اٹھاؤ تم،
वहनस्तुम, आगे लिख लो। सिर्फ कसम उठाने से कफारा नहीं आता, कसम भी उठाओ, साथ साथ क्या ऑनेस्ट भी हो जाओ। और ये याद रखो, एक आदमी ने कसम खाई है और कफारा पहले दे देता है, वो कबूल नहीं है, कफारा बाद में दिया जाता है। कसम तोड़ो और कफारा दो। इज़ा हलफ्तुम वहनस्तुम, और हिफाजत करो अपनी कसमों की। इसी तरह बयान करता अल्लाह तुम्हारे आयात को ताकि तुम शुक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु, ये क्या है जी, तहरीमातुल्लाह का बयान। तहरीमात गैरुल्लाह की तरदीद आ गई थी, अब किसका बयान है? तहरीमातुल्लाह। अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया उनको क्या समझो जी? जी हराम समझो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सिवाय इसके शराब और जुआ, वल अंसाब का माना लिखो थान। इसका माना मैं बताता हूं, थान। ये थान माना करते हैं हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के बेटे। थान उस जगह को कहा जाता है जहां पूजा की जाए गैरुल्लाह की, परस्तिश गाहें, उनको थान कहा जाता है। कुल्लो मा युबादु मिन गैरिल्लाह, कुल्लो मा युबादु मिन दूनिल्लाह, कुल्लो मा युबादु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिसकी पूजा की जाए वो क्या होता है? वो अंसाब होते हैं। क्या होते हैं? अंसाब। उर्दू और हिंदी में थान कहते हैं उसको। जैसे बुत खाना हो गया या कब्रें हो गई, कब्रों की पूजा होती है नहीं होती, या शिया के अलम हो गए, या और दरख्त बना लेते हैं, दरख्तों की पूजा करते रहते हैं, नजर व नियाज। ये परस्तिश की जो जगहें हैं अरबी में उनको क्या कहते हैं? अंसाब। उर्दू हिंदी में थान कहा जाता है। ये सिर्फ बुत माना ना करना, ये बाज आदमी बुत माना, बुत भी आ जाते हैं, लेकिन ये माना क्या है? आम है, बुतों से भी आम है, कब्रें भी आ जाती हैं। आप समझी बात? थान बल अज़लाम, तीर। इन तीरों में दोनों किस्म के तीर आ जाते हैं, चाहे तीर किसके हों? बांटने के, ये पहले पढ़ नहीं चुके, वो जुए के तीर होते थे, उनके जरिए बांटते थे ऊँटों का। और चाहे तीर किसके हों? किस्मत के, आमरानी रब्बी नहानी रब्बी, किस्मत के तीर थे। ये सब शिर्क की बातें हैं, नहीं है? रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सारी की सारी गंदी बातें हैं, शैतानी करतूत हैं। फज्तनिबू हो, बचो उससे ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जब ये कहा गया ना फज्तनिबू, तो हजरत उमर ने नारा माला, इत्तबाना इत्तबाना। हाँ, हम बच गए, इत्तबाना, समझे? बच गए हम, समझे नहीं? ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब देखो, शराब को शैतानी काम भी कहा गया है और रिज्स निजासत भी कहा गया है। क्या? तो मालूम हुआ शराब का कतरा अगर कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा हो जाता है, खलीद हो जाता है। चलिए, इन्नमा युरीदु शैतान हिकमत इज्तनाब, हिकमत इज्तनाब, सिवाय इसके नहीं इरादा करता है शैतान ये कि डाले तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बोझ शराब और जुए के अंदर। भाई शराबी जब शराब पी रहे होते हैं तो मखबूतुल हवास हो के एक दूसरे को गालियां देते हैं नहीं, फिर लड़ पड़ते हैं। और जुए वालों को देखो, वहां भी क्या होती है? लड़ाई होती है। ये नुकसान दुनियावी है। अयू क्या बैनकुमुल अदावा, यहाँ क्या लिखना है? मज़र्रत दुनियावी। दुनियाई नुकसान ये है कि आपस में लड़ते हैं, दुश्मनी और बुग़्ज़ होता है। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ये मज़र्रत दीनी। वो मज़र्रत दुनियावी थी, ये मज़र्रत कौन सी है? दीनी है। शराबी आदमी, जुआरी आदमी, वो अल्लाह के जिक्र से क्या होता है? महरूम होता है। शराब के अंदर धुतता है, जुए के अंदर पड़ा हुआ है, और रोकता है तुमको अल्लाह की याद से शैतान और नमाज से। फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या पास तुम हो रुकने वाले? इस मकाम पे हजरत उमर ने फरमाया इंतहना इंतहना। चलिए, वातीउल्लाह वातीउर रसूल, ताकीद इम्तिसाल अहकाम।
ताकीद इम्तिसाल अहकाम, इन नजस चीज़ों से अपने आप को बचाओ, अल्लाह और उसके रसूल के क्या बन जाओ, फरमाबरदार, इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की वाज़रो, और डरते रहो उनकी मुखालफत से। फ़इन तवल्लैतुम, पस अगर फिर गए तुम ना, तो जान लो कि हमारे रसूल के ज़िम्मे क्या है, पहुँचा देना है। अमल में तुम कोताही करते हो, तुम्हारा कसूर है, हमारा काम पहुँचाना है यारो, अब आगे चाहे तुम मानो ना मानो। लैसा अलल्लज़ीना आमनू इज़ाला शुबो, इज़ाला शुबो, शुबो होता था कि जब शराब हलाल थी तो उस वक्त सहाबा किराम ने शराब पी थी या नहीं। फिर उस दौर के अंदर बाज़ सहाबा की क्या हो गई, वफात हो गई, और ओहद के अंदर शहादत भी हो गई। तो शराब तो उनके पेटों में थी, वो क्या बनेगा उनका, एक नजस चीज़ थी। फरमाया जब हलाल थी शराब तो उस वक्त उसको हराम नहीं कहा जा सकता। यूं नहीं कह सकते आप कि उनके पेटों के अंदर हराम चीज़ थी, ये बात ही समझ। तो उन पे कोई गुनाह नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है। जब शराब हलाल थी पीते थे, शर्त ये है कि उस वक्त भी बाकी मुहर्रमात से बचे रहें। क्या शराब तो हलाल थी ना, वो तो पीते थे, बाकी मुहर्रमात कौन थे, मैता हो गया, खिंजीर हो गया, कोई जिना वगैरह हो गया, बाकी मुहर्रमात से बचे रहें तो कोई इल्ज़ाम नहीं। देखो जी, इज़ाला शुबो नहीं ऊपर उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए अच्छे, कोई गुनाह बीच उस चीज़ के कि उन्होंने खा पी लिया कबल तहरीम, टाइमों के नीचे क्या लिखो, शराब को खा पी लिया कबल तहरीम, इज़ा मत्तक़ौ, जबकि वो बचते रहे बाकी मुहर्रमात से। तायमू के नीचे क्या लिखना है, कबल तहरीम। इज़ा मत्तक़ौ के नीचे क्या लिखना है, जब बचते रहे बाकी मुहर्रमात से और ईमान पे कायम रहे। यहाँ कायम रहना माना करना है और अमल की अच्छे। सुम्मत्तक़ौ, अच्छा जी, फिर जब शराब हराम हुई ना तो फिर बच्चे शराब और जुए से। इस सुम्मत्तक़ौ के नीचे क्या लिखो, अल खमरा वल मैसिर। सुम्मत्तक़ौ के नीचे क्या लिखना है, अल खमरा वल, फिर बच्चे शराब से और जुए से जब ये हराम हुए। वामनु, फिर ईमान पे क्या कायम रहे। सुम्मत्तक़ौ, तो शराब और जुए से भी क्या हुए, बच गए ना, और बाकी मुहर्रमात से भी बच गए। सुम्मत्तक़ौ के नीचे लिखो बाकी मुहर्रमात से। व आसनू, और नेकी में लगे रहे। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहब्बत रखते हैं किसके साथ, नेकोकारों के साथ। तो मेरे अजीज कितने इत्तक़ौ हैं जी, 3 है ना। पहला इत्तक़ौ से मुराद क्या है, शराब तो हलाल थी उनके लिए, बाकी मुहर्रमात से बचे रहे। और दूसरे इत्तक़ौ से मुराद क्या है, जब शराब हराम हुई तो शराब और जुए से बच गया जब। और तीसरा इत्तक़ौ से मुराद क्या है, शराब जुए के अलावा बाकी मुहर्रमात से बचे रहो। ये तहकीक है। दूसरी तहकीक सुन लीजिए, 3 है ना इत्तक़ौ। तो पहला तकवा कुफ्र से, पहला तकवा किसे, कुफ्र से। दूसरा तकवा गुनाह कबीरा से, कबायर से बचे रहे। और तीसरा तकवा किससे, सगायर से। अब माना यही करो, कोई गुनाह नहीं। इज़ा मत्तक़ौ, जब शिरक से बचे। सुम्मत्तक़ौ, गुनाह कबीरा से बचे। तीसरा सुम्मत्तक़ौ कैसे बचे, कबीरा से बचे। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु shahideislam.com
اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com